ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تحقیق بے شک تیرا رب ہی جس کو چاہے رزق فراوانی کے ساتھ دیتا ہے اور جس کو چاہے تنگ کر کے دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اللہ اپنے بندوں سے متعلق خوب خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سمجھ دی ہے، اللہ جل شانہ نے اتنا علم دیا ہے کہ آپ اس مختصر سی بات پہ اگر تھوڑا سا غور کر لے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ بے شک تیرا رب جس کو چاہے رزق کشادگی کے ساتھ فراوانی کے ساتھ دے اور جس کو چاہے تنگ کر کے دے، بے شک تیرا رب وہ اپنے بندوں پہ خوب خبردار ہے، خوب ان کو دیکھنے والا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ اگلی بات، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کے ڈر کے مارے مت قتل کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ان کو رزق ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم دیتے ہیں۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، یہ بچوں کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت بری حرکت ہے اور غلط طریقہ ہے جو زنا کرتا ہے یا زنا کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ معاشرت سے متعلق دنیا میں انسانوں کو رہن سہن اور ان کا معاشرہ پاک و پاکیزہ بنے، یہ اصول بتائے جا رہے ہیں۔ دوستو، اعتقاد خراب ہو جائے نا، بنیادی چیز ہے اعتقاد، جب وہ خراب ہو جائے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ ایسا بگڑ جاتا ہے کہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اعتقاد کے خراب ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک اعتقاد عقیدہ جس کو ہم سادہ لفظوں میں ایمان کہیں گے، اور دوسری چیز ہے اعمال۔ دونوں ضروری ہے، دونوں ضروری ہے۔ اعتقاد بنیادی چیز ہے، انسان جو عمل کرتا ہے تو اعتقاد کی بنیاد پر ہی کرتا ہے۔ اعتقاد درست ہوگا تو اعمال بھی درست ہو سکتے ہیں، اور اعمال درست ہونے کی توقع ہے۔ سستی آ سکتی ہے، خرابی آ سکتی ہے، بگاڑ آ سکتا ہے، لیکن اعتقاد اگر ٹھیک ہے تو کسی درجے میں انسان بچ سکتا ہے۔ اعتقاد بگڑ گیا تو عمل کا کوئی اعتبار نہیں، فضول ہے، عمل کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں۔ بنیادی چیز اعتقاد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں ایک یہ عقیدہ سمجھا رہے ہیں کہ رزق کا معاملہ یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں نے تجھے اس بارے میں بے بس کر دیا ہے۔ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تیرا رب ہی جس کو چاہے فراوانی کے ساتھ رزق دے، جس کو چاہے تنگ کر کے دے۔ کیا مطلب؟ یہ ڈوری میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اسباب کے درجے میں ہاتھ پیر مارنے کا بھی حکم ہے، لیکن اللہ جس کو جتنا چاہے گا دے گا اور اس کو ملے گا، چاہے کتنی بھی محنت کر لے، چاہے کتنی بھی ڈگریاں حاصل کر لے، چاہے کتنے بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہو جائے، لیکن یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قبضہ میں رکھا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق، بے شک تیرا رب ہی، ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے، تیرا رب ہی جس کو چاہے فراوانی کے ساتھ رزق دے، جس کو چاہے تنگی کے ساتھ رزق دے۔ کیا مطلب؟ دے گا تو صحیح، ایسا نہیں ہوگی کہ بھوکے مارے گا، دے گا کسی کو فراوانی کے ساتھ، کسی کو تنگی کے ساتھ۔ تو کیا مطلب ہوا کہ معاملہ پورا کا پورا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا
اس کے لیے ہمیں ایسی بھاگ دوڑ اور اتنی ہوس اور اتنی محنت کہ باقی سب چیزوں کو پیچھے رکھے بس اسی کو سامنے رکھے، بڑی غلطی ہے یہ اعتقادی خرابی ہے۔ اور جب اس طرح اعتقادی خرابی ہوگی پھر ایسی غلطیاں کرے گا، دور رس غلطیاں جن کے نتائج کافی دیر کے بعد بہت برے نکل آتے ہیں۔ اس کے بعد وہ والی آیت، دوسری آیت، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو اس ڈر کے مارے کہ خرچہ کہاں سے برداشت ہوگا یا یہ کہاں سے کھائیں گے، اس ڈر کے مارے ان کو مت مارو، قتل مت کرو۔ اس کی وضاحت پہلی جمعے میں بھی ہوئی کہ قتل کرنا ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ والعیاذ باللہ اس کا گلا گھونٹ دے، زندہ درگور کر دے، فرعون کی طرح جو ہے بچوں کے پیچھے پڑ جائے، ایک تو یہ تھا۔ اس کے علاوہ ایسی سوچ، یہ ذہن رکھنا کہ جب تک ہم ان کو یہ دنیاوی تعلیم سے آراستہ نہیں کریں گے، جب تک ایسی ڈگریوں سے نہیں گزاریں گے، نہیں نوازیں گے، تو اس وقت تک پھر کیا کرے گا؟ پھر بھوکے مر جائے گا، جس کی وجہ سے دین کے ماحول سے بالکل دور رکھتے ہیں، اور دوسرا جو ماحول ہے ان کے لیے پتہ نہیں طرح طرح کا سوچتے ہیں اور مختلف طریقے سے قربانیاں دیتے ہیں اور اپنے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں، لیکن کسی طریقے سے ہمارے بچے کو ڈگریاں حاصل ہو جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ان کو ہم دلوا دیں، بس یہ ہے ہمارے پر بچے کا حق اور ہم نے بچے کا حق ادا کر دیا۔ یہ غلط سوچ ہے دوستو، غلط سوچ، یہ غلط سوچ۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ رزق کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ آپ اسباب کے درجے میں ہاتھ پیر مارتے رہو، دو چیزیں ہیں، اب اس کی بیچ میں امتحان ہے، اس لیے تو فرمایا وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ۔ آپ روز ہر جمعے کو خطبے میں سنتے ہیں کہ طلب میں اجمال پیدا کرو، یعنی روزی کی تلاش کرنے میں ہوس اور اس درجے میں محنت کہ صحت بھی بگڑ جائے اور جو ہے نا دین بھی رہ جائے اور بچوں کی صحیح تربیت بھی رہ جائے، یہ غلط سوچ ہے۔ طلب میں اجمال پیدا کرو، آسانی سے جو آپ کر سکے کریں، باقی دینے والا تو اللہ ہے، وہ تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ دے سکتا ہے، معمولی سی محنت پر بھی بہت کچھ دے سکتا ہے، اور بڑی محنت کریں گے تبھی کم دے تو اس کا اختیار ہے۔ لیکن جب ذہن بگڑ جاتا ہے اور جیسی دوسروں کی سوچ ہے، مسلمان کی بھی وہ سوچ بن جائے، پھر یہ ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے دین سے متعلق اور دینداری سے متعلق اور اس کا ایمان سے متعلق، نیک اعمال سے متعلق کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں۔ ہزاروں میں شاید کوئی ایک خوش نصیب باپ ہوگا جو اولاد کے لیے سوچے گا، وہ خوش نصیب ہوگا، اس کی اولاد بھی خوش نصیب ہوگی جو اپنی اولاد کے لیے یہ سوچے کہ میری اولاد کیسی دیندار بنے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے، تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ایک فون آیا اور ہمارے موضوع سے متعلق بات تھی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بھی بات رکھوں۔ فون آیا، بھئی آپ ابوبکر صدیق مسجد کے امام صاحب ہیں؟ ہاں جی۔ کسی نے نمبر دیا ہوگا، میں 2 منٹ آپ سے لوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بات کریں، بتائیں کیا ہے۔ میرا بیٹا ہے، 15-16 سال کا ہے، اور یہ جو ہے تبلیغ والوں کے ہاتھ لگ گیا ہے، اب یہ روزے پہ جاتا ہے اور یہ کرتا ہے، جبکہ میں چاہتا ہوں یہ اسکول پڑھے، خدمت کرے۔ مجھے خیال میں اس کو کیسے سمجھاؤں گا، کم از کم میری بات لے تو صحیح نا، ایسا نہ ہو کہ کام خراب ہو جائے۔ میں نے کہا کہ بیٹا آپ تو بڑے خوش قسمت والد ہیں کہ الحمدللہ ڈیفینس کے ماحول میں رہتے ہوئے آپ کا بچہ، اس کو ایسا کچھ ماحول مل رہا ہے، ایسے کچھ دوست مل گئے ہیں جو اس کو مسجد کا رخ دکھاتے ہیں، نیک ماحول دکھاتے ہیں، اور یہ راستہ سکھاتے ہیں کہ والدین کی کیسی خدمت ہوتی ہے، ان کے کیا حقوق ہے۔ اور آپ کو توقع ہوئی کہ چونکہ اس لائن پہ جا رہا ہے، لہٰذا میں کسی ایسے آدمی سے شکایت بھی کر سکتا ہوں جو میرا بیٹا اس کی بات سنے گا۔ میں آپ کے بیٹے کو تو نہیں جانتا،
لیکن جس ماحول پہ یہ جا رہا ہے تو واقعی امید ہے کہ میری بات سنے گا. اگر آپ کا یہی بیٹا شرابیوں کے ہاتھ چڑھ جاتا، کتنے سارے لوگ ہیں جو پٹ رہے ہیں، بیچارے رو رہے ہیں، اس کے بچوں کو ملتا نہیں کہ کون اس کو نصیحت کرے. ایسا آدمی بھی تلاش کرنے سے نہیں ملتا کہ میرے بیٹے کو کون سمجھائے. اس کو لائن ایسی مل گئی. اگر آپ کے بیٹے کو کچھ ایسے لوگ مل جاتے، ایسے دوستوں سے واسطہ پڑ جاتا جو جوا پہ آموختہ ہوتا، بدکاریوں میں اور شراب اور نشوں میں، ہیروئن میں، کتنے سارا ایسا ماحول تو ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ آپ تو خوش قسمت ہے، اس کو یہ ماحول مل رہا ہے. ہاں اگر ایسا ہے کہ آپ کو واقعی سخت ضرورت ہے اور یہ چلے پہ 4 مہینے پہ جا رہا ہے، تب بھی ہم کہیں گے کہ نہیں بھائی ذرا یہ خیال بھی رکھنا ہے. 3 دن کے لیے گیا تو کیا ہوا اس سے؟ 3 دن پہ جانے بھی تو اس کو یہ ہے کہ کچھ راستہ دکھائی دے گا، اچھا ماحول ملے گا. تو الحمدللہ اس کو بات میرے اندازے کے مطابق، میرا خیال ہے کہ اس کو سمجھ میں آ گئی بات. کوئی رد عمل سامنے نہیں ہوا کہ بھئی اس نے ناراضگی کا اظہار کیا ہو. تو بات یہ ہے کہ بھئی بچے سے متعلق یہ کیوں اس طرح سوچ رہا تھا بیچارہ؟ یہ اس لیے سوچ رہا تھا، یا یہ بات اس نے اس لیے کہی کہ عام معاشرہ میں بولا جاتا ہے، عام معاشرہ میں بولا جاتا ہے بچے بھئی آپ کیا کراتے ہیں؟ فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے. یار یہ بھی کوئی اسکول ہے؟ اس میں آپ اس کا وقت ضائع کر رہے ہیں. فلاں اسکول میں وہاں داخلہ دلوانا چاہیے، اور اس کی اتنی ساری فیس کون برداشت کرے؟ بھئی یہ وقت ہے، اس وقت کچھ تنگی برداشت کر لو، آگے جا کر کی پھر روشنی ہوگی. یہ ذہن بنا ہوا ہے. کیوں سمجھا یہی ہے کہ صرف اسی چیز میں پیسہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا. اب دیکھیے ایک تو عام معاشرے میں آواز ہے، تجربہ کیا بتا رہے ہیں؟ آپ تھوڑا سا نظر تو ڈالیں، کتنے ساری ڈگری والے ہیں جو خودکشی کے لیے تیار ہیں، کتنے پریشان ہیں اس کی وجہ سے. اور اگر اللہ ایسا کر دے کہ ان کو کچھ نہ دے تو پھر تو لوگ واپس آ جائے، پھر تو امتحان نہ رہے. اس لیے ہوتا ہے ڈگری والوں کو بھی ملتا ہے، غیر ڈگری والوں کو بھی ملتا ہے، لیکن ہے اللہ کے ہاتھ میں. اولاد کو دیندار بنانا ضروری ہے. یہ پوچھ نہیں ہوگی کہ آپ نے کتنی تعلیم دلوائی اس کو، کون کون سی ڈگری اس کو دلوا دی، کبھی پوچھ نہیں ہوگی. کوئی مفتی نہیں کہہ سکتا. معاشرہ نے اس چیز کو ایک ہوا بنا دیا ہے، دین نے نہیں بنایا. اور اپنی مخلوق پر سب سے زیادہ مہربان اللہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بہترین رہنمائی فرمائی ہے، بہترین رہنمائی فرمائی. پھر وہ فرماتے کوئی ایک چھوٹی سی حدیث تو دکھا دو. یہ تو حق ہے کہ آپ نے بچے کو ایماندار بنایا نہیں بنایا، نمازی بنایا نہیں بنایا. اس لیے ایک حدیث ہے کہ بہترین صدقہ جاریہ کیا ہے کہ انسان اپنی اولاد کو دیندار بنائے، نیک و صالح بنائے. والد قبر میں ہوگا اور بچہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کا ثواب اس کو ملے گا، تلاوت کرے گا ثواب ملے گا، میٹر چالو ہوگا ملتا رہے گا. تو اولاد کو دیندار بناؤ، اور نہیں تو پھر یہ معاشرے کو مارنے کے مترادف ہے. تو ایک تو یہ مارنا ہے اولاد کو کہ اس کو دین سے دور رکھا اور دنیا میں اس کو دھکیل دیا، یہ اولاد کو مارنے کی مترادف ہے. اس کے علاوہ اسی سوچ کی وجہ سے کہ کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے کھلائیں گے اور کیسی تعلیم دلوائیں گے. بچے اتنے ہوں گے یار، ہم تو 1-2 بچوں کی فیس نہیں بھر سکتے، آپ کے اتنے سارے بچے، لوگ بولتے ہیں نا. اس لیے پھر خاندانی منصوبہ بندی پر آ جاتے ہیں، تدارک کرتے ہیں بچے پیدا نہ ہو، بچے 2 ہی اچھے. سنتے نہیں سنتے یار کیا ہو گیا؟ آپ تو مسلمان ہیں، آپ کے ہاتھ میں تو قرآن ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ارے اس سے کسی اور کی زیادہ وزنی بات ہو سکتی ہے؟ رب کائنات جو فرماتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب نطفہ ٹھہرتا ہے
فرشتہ آ کے اس کو ہاتھ میں رکھتا ہے، اے پروردگار کیا لکھوں؟ تقدیر کی وضاحت ہو رہی ہے، اس میں بہت ساری باتیں سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جو موٹی بات ہے، جو میرا کہنے کا جو مقصد ہے وہ سمجھو۔ سعید لکھوں یا شقی لکھوں، نیک بخت لکھوں یا بدبخت لکھوں؟ اللہ فرما دیتے ہیں یہ لکھو۔ کتنی عمر لکھوں، کتنی سانس لکھوں، کتنی روزی، پانی کی کتنے قطرے، گندم کی کتنے دانے، چاول کی کتنے دانے، پوری روزی لکھ دی جاتی ہے۔ آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے انتظام فرما دیتے۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها۔ روئی زمین پر ایسی کوئی جاندار چیز ہے ہی نہیں، اللہ نے کسی چیز کو جان نہیں دی اس وقت سے پہلے کہ اس کے لیے روزی کا انتظام نہ فرمایا۔ یہ اللہ انا للہ فانا الیہ راجعون، بالکل بھی اس کو کوئی دھیان نہیں دے رہے، اس بات کی کوئی حیثیت اہمیت نہیں ہے۔ ابھی یہ میری بات ہے، یہ تو رب کائنات کی بات اور اعلان ہے۔ تو جب عقیدہ بگڑ جاتا ہے پھر غلطیاں پر غلطیاں کرتے ہیں اور سمجھ نہیں آتا، معاشرے کو برباد کر دیتے۔ تو یہ کہ دو بچے دو ہی اچھے، یہ بھی اسی سوچ کے تحت ہو رہا ہے۔ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ کتنا گندم آتا ہے، ہمارے پاس افراد کتنے ہیں اور کھانے والے کتنے ہیں، یہ تو کم پڑ رہا ہے، یہ تو کم پڑ رہا ہے۔ پھر کہاں سے کہیں گے؟ رب کائنات غیب کی خزانوں سے دے رہا ہے۔ میں تو 56-57 سال کا ہوں، ظاہر بات ہے 8-10 سالوں میں کچھ ہوش لیا ہے۔ اس وقت کتنے لوگ تھے اور اب کتنے لوگ ہیں؟ اس وقت تو ہم نے ایسا نہیں دیکھا جو اس وقت فراوانی ہے۔ اللہ کتنا گندم دے رہا ہے، اللہ رب کتنا چاول دے رہا ہے، اللہ رب کتنی چینی دے رہا ہے، وہ گڑ دے رہا ہے، غذا کی چیزیں کتنی فراوان، لوگ کتنے زیادہ ہو گئے، کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ یہ چھوڑو، یہ غیب کا خزانہ ہے، اللہ دے رہا ہے۔ ہر سال کتنے بکرے کٹتے ہیں، کتنے گائے کٹتے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ کوئی دکھا سکتا ہے؟ بلیاں کتنی پیدا ہوتی ہے، کتے کتنے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہے ہی نہیں، اتنے نظر نہیں آئیں گے۔ بکریوں کے ریوڑ ریوڑ نظر آئیں گے، گایوں کے ریوڑ ریوڑ نظر آئیں گے، کٹتے بھی ہیں پھر بھی ہے۔ تو بھئی غیب پر یقین رکھو، اللہ رب العزت ہی دینے والا ہے، وہی کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح عقیدہ عطا فرما دے، صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ تو یہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو اس ڈر کے مارے کہ ان کی روزی کا انتظام کہاں سے ہوگا، اس وجہ سے تم مت قتل کرو۔ نحن نرزقهم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی، ان کو رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی یہ رزق دیتے ہیں، تم اس کی فکر کرتے ہو خدا کے بندو۔ ان قتلهم كان خطأ كبيرا، یہ بہت بڑی زبردست غلطی ہے، بڑی غلطی ہے۔ اور اولاد ہوتی ہے اس لیے تاکہ بڑھاپے میں سہارا ملے، میرے لیے سہارا ہو۔ اور اس سوچ میں جو جتنے زیادہ گئے گزرے ہیں اتنی ہی وہ اپنی اولاد کی خدمت سے محروم ہے۔ آپ دیکھ لو ذرا، بہت سارے بیچارے بڑھاپے میں، اور بیٹا کہیں ادھر اڑا ہوا ہے، کوئی ادھر اڑا ہوا ہے، کوئی مرنے کو ہے، اور اس کی کوئی خدمت کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں، معاف فرمانا، اولاد اس لیے اولاد تو یہ آپ کے لیے سہارا بنے، لیکن بس اس سوچ میں کس طریقے سے میں پیسے والا بنا دوں۔ وہ کتنے سارے یہاں بھوک سے مر رہے ہیں، اللہ سب کو دے رہا ہے۔ تو یہ ادھر بگا دینا، ادھر اڑا دینا، ادھر اڑا دینا، یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ ایمان کا ماحول ملا ہوا ہے، اللہ پر یقین کرو، اور جو ہے نا اللہ رب بس ہماری سمجھ کو درست فرما دے، ہمارے عقیدہ کو درست فرما دے۔